علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ آج میرے ذمے جو ٹاپک لگایا گیا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے ہے۔ فطر کا معنی ہے چھوڑ دینا، روزے کا ناغہ کر دینا، روزہ افطار کرنا۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے کہ جو روزوں کے اختتام پر دیا جاتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی سنت مطہرہ اور آپ کا حکم یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے اس کے ادا کرنے کا صحیح وقت ہے۔ لیکن مختلف احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس کو چند دن پہلے بھی ادا کیا جائے تو یہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں باب باندھتے ہیں، اور اس باب کا مفہوم میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ 1 دن یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا باب۔ تو لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے ایک غلے کے ڈھیر پر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوکیدار کے طور پہ، نگران کے طور پہ بٹھایا تھا کہ تم نے اس کی رکھوالی کرنی ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے۔ تو شیطان ایک چور کی شکل میں رات کو آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اکثر و بیشتر علماء کرام سے سنی ہوئی ہے، میں اس کی طرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ تو نبی رحمت علیہ السلام کے پاس لے کے جانے کی دھمکی دی، اس نے منت سماجت کی، آپ نے چھوڑ دیا۔ 3 راتیں وہ شیطان چور کی شکل میں آتا رہا اور ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دیتے رہے۔ تیسری رات اس نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتایا کہ تم اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہارا مال شیاطین سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جس ڈھیر پر اللہ کے رسول نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نگران مقرر کیا تھا، ایک محافظ مقرر کیا تھا، وہ صدقہ فطر کا ڈھیر تھا۔ تو وہ صدقہ فطر کا ڈھیر ظاہر ہے 1 دن میں تو جمع نہیں ہو گیا تھا، اس کے جمع ہونے میں بھی کچھ دن لگے تھے، اور 3 دن تک تو چور آتا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر صدقہ فطر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ادا کر دیا جائے تو جائز ہے۔ بہرحال زیادہ بہتر یہی ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے لیکن بندہ اپنی مصروفیات کا خیال کرے۔ کچھ لوگ ایسے مصروف ہوتے ہیں، ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد ادا کریں، ہو سکتا ہے انہیں ٹائم نہ ملے اور عید کی نماز ہو جائے تو پھر ان کا صدقہ فطر نہیں ہوگا، پھر عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ان کے لیے اجازت ہے کہ 1-2 دن پہلے، اگر اس سے بھی زیادہ مصروفیت کچھ ان کی ہے تو ہفتہ 10 دن پہلے تک کی اجازت ملتی ہے حدیث سے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے قریب جا کے اس کو ادا کیا جائے۔ یہ تھا اس کے ادائیگی کا وقت۔ اب یہ کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ایک سا کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک سا مقرر کیا ہے۔ سا، صاد الف سوا اور عین، اس کو سا کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ ایک پیمانے کا نام ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے دور میں جو پیمانے استعمال ہوتے تھے اس میں سے ایک پیمانے کا نام سا ہے۔ ہمارے آج کے دور کے مطابق ایک سا کے اندر تقریباً 2 کلو 100 گرام، 2 کلو اور 100 گرام یہ وزن آتا ہے ایک سا کے اندر۔ لیکن علماء کرام نے احتیاط کے طور پہ 2.25 کلو کی مقدار مقرر کی ہے۔
اور کچھ علماء کرام نے زیادہ ہی احتیاط سے کام لیتے ہوئے 2.5 کلو کی مقدار جو ہے نا یہ مقرر کر دی ہے۔ بہرحال اگر کوئی اللہ کا بندہ صدقہ فطر 2 کلو 100 گرام ادا کرتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ احتیاط سے کام لینا چاہتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، چونکہ ایک پیمانہ دوسرے پیمانے میں تبدیل ہو رہا ہے تو کمی بیشی کا خطرہ تو ہو سکتا ہے نا، اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ کہیں میری طرف سے کم نہ ہو جائے تو وہ 2.25 کلو کر لے، 2.5 کلو کر لے، جہاں پہ اس کا ضمیر مطمئن ہو رہا ہے، اجازت ہے۔ بہرحال دینے میں انسان کو فراخ دل ہونا چاہیے، دینے میں وسعت ظرفی سے کام لینا چاہیے، دینے میں انسان کو زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب سوال یہ تھی اس کی مقدار۔ اب مقدار کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے جنس کا، کہ صدقہ فطر کس چیز میں سے ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر طعام کے لفظ آتے ہیں کہ صدقہ فطر غلے سے ادا کیا جائے گا، پھر تمر کے لفظ آتے ہیں کھجور سے ادا کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام صدقہ فطر جن چیزوں سے ادا کرتے تھے ان میں سے سب سے پہلے غلے کا ذکر ہے، جو کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، پنیر کا ذکر ہے، ان چیزوں کے ذکر آتے ہیں۔ ہمارے جہاں چونکہ جو بھی غلے کے طور پہ اناج کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھار اپنے چسکا لینا ہو ستو پی لیتے ہیں اور یا اور کسی میں استعمال کر لیتے ہیں عام طور پہ۔ اسی طرح کھجور بھی ہمارے ہاں عام طور پہ غلے کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی۔ پنیر کا ہمارے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیسے بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، آپ کہیں پہ ذکر کریں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، لہٰذا لے دے کے ہمارے پاس صرف گندم رہ جاتی ہے۔ تو گندم میں سے ہمیں چاہیے کہ گندم جنس میں سے ادا کریں۔ اب گندم کی پھر 2 صورتیں بنتی ہیں، آپ گندم میں سے صدقہ فطر ادا کریں گے یا آٹے سے ادا کریں گے، چونکہ گندم تو نہیں کھائی جاتی نا، جب طعام کے لفظ پر غور کرتے ہیں تو پھر آٹا کھایا جاتا ہے، تو یہ آٹے میں سے ادا کیا جائے گا۔ تو یہاں علماء کرام نے تقسیم کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنے گھر کی گندم اویلیبل ہے یا انہوں نے اتنی مقدار میں خرید کے رکھی ہوئی ہے کہ جس میں سے وہ صدقہ فطر بھی ادا کر سکتے ہیں، تو وہ گندم میں سے صدقہ فطر ادا کریں تو ان کے لیے جائز ہوگا، یعنی کہ 2 کلو 100 گرام یا 2.25 کلو 2.5 کلو جتنی مقدار ہے نا، میں نے پہلے بتا دی ہے۔ گندم اگر ادا کرنا چاہیں تو وہ گندم ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ گندم نہیں خرید کے رکھتے، خود چکی سے آٹا خریدتے ہیں یا بازار سے آٹا خریدتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ آٹے سے ادا کریں، کیونکہ جو چیز وہ خود گھر میں استعمال کر رہے ہیں وہی دوسروں کو دینی چاہیے۔ اب یہ تھی جنس کی بات، تو زیادہ بہتر یہی ہے، حدیث کے معاملے میں بہترین مسئلہ یہی ہے کہ صدقہ فطر جنس میں سے ادا کیا جائے، گندم کے طور پہ ادا کریں، آپ آٹا ادا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب چوتھا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر جنس کوئی بندہ ادا نہیں کرتا تو کیا وہ صدقہ فطر روپے پیسے کی صورت میں، کرنسی کی شکل میں ادا کر سکتا ہے؟ تو یہاں ہمارے کچھ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ نہیں، کرنسی کی شکل میں ادا نہیں کر سکتا، وہ صرف جنس ہی دے گا، کیونکہ صحابہ کرام تو جنس دیا کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے علماء کرام ان کی رائے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی، لیکن اگر کوئی بندہ کرنسی کی طور پہ، روپے پیسے کے طور پہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی حدیث میں اجازت ملتی ہے، اس طرح کا جواز ملتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے دور میں غلہ، گندم، کھجور، پنیر یہ کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا نا کہ کہیں سے آپ کوئی چیز خریدتے، صحابہ کرام کوئی چیز خریدتے تو اس کے بدلے میں پیسے نہیں دیتے تھے، درہم و دینار نہیں دیتے تھے، اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیتے تھے، اس کے بدلے میں جو دے دیا کرتے تھے۔ اور یہ ہمارے جہاں بھی ایک سسٹم چلتا ہے، خصوصاً دیہاتوں کے اندر، آج سے کوئی 5، 10 سال، 20 سال پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا نا، گھر میں کوئی سامان لانا ہوتا تو ماں بیٹے سے کہتے پتر تو دانے لے جا کلو کو، جا دکان تو فلانی چیز لے کے آ۔ اب بچہ دانے لے کے جا رہا اور چیز واپس لے کے آ رہا ہے، تو یہ دانے کس شکل میں استعمال ہوئے؟ کرنسی کے طور پر استعمال ہوئے۔ بچہ پیسے تو نہیں لے کے گیا، آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی، آپ دانے دے دیتے تھے اور دانے دے کے اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لے لیتے تھے۔ اب جو دانے دیے ہیں
یہ دانے کرنسی کے طور پر دیے ہیں، تو لہٰذا غلہ بھی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، ہمارے بر صغیر میں ہوتا رہا ہے اور عرب کے اندر بھی ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان صدقہ فطر روپے پیسے کی شکل میں دینا چاہتا ہے تو اسے بھی اس کی اجازت ہے، تو پھر وہ یہ جتنی مقدار میں نے بتائی ہے نا اس مقدار کے حساب سے وہ ریٹ بنا لے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے علاقے کے اندر گندم کا ریٹ 1800 روپے ہے، تو آپ 1800 روپے من کے حساب سے ہے نا، تو آپ اس میں سے 2.5 کلو کا اگر حساب لگاتے ہیں تو 1800 میں سے دیکھیں کہ 2.5 کلو کتنے کی بنے گی، یہ ایک فرد کی طرف سے ہوگی، گھر کے ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو اور اس کی مقدار بنا لیں۔ عموماً میرے خیال میں 1800 کے حساب سے 112 روپے 112 روپے بنتے ہیں، آپ 113 روپے بنا لیں، اس حساب سے ایک فرد کی طرف سے یہ ادا ہوں گے۔ لیکن آپ اپنا حساب الگ بنائیں گے، اپنے مثال کے طور پر کسی علاقے میں گندم کا ریٹ زیادہ ہے، 1850 ہے، 1900 ہے، 2000 ہے، تو وہاں اس حساب سے یہ بنے گا۔ اگر کوئی آٹے میں سے دینا چاہتا ہے دے آٹے میں سے اور ریٹ گندم کا لگا لیں، ایسا مناسب نہیں ہے، پھر آٹے کے ریٹ کے حساب سے پیسے بنا کے اسے پیسے دینے ہوں گے۔ اب پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کا ادا کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو روزے نہیں رکھے، میں صدقہ فطر کس چیز کا ادا کروں۔ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ اب وہ مسلمان امیر ہے اس پر بھی صدقہ فطر فرض ہے، غریب ہے اس پر بھی فرض ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، حتیٰ کہ عید سے چند لمحے پہلے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ اس نے تو روزے نہیں رکھے، گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، تو اس مہمان نے اگر اپنی جگہ پہ الگ سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو میزبان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو روزے رکھوا رہے ہیں، فدیے کے طور پہ روزہ رکھواتے ہیں، تو پھر اگر وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتا تو روزے رکھوانے والا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بہرحال ہر مسلمان کی طرف سے اگر کوئی ایک بندہ ایسا ہے نا کہ لوگ اس کو صدقہ فطر دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ چلیے میں میری اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ سارے مل کے مجھے صدقہ فطر دیتے ہیں کہ غریب انسان ہے اس کو صدقہ فطر دینا چاہیے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چونکہ لوگوں سے لے رہا ہوں تو میں نہیں دوں گا، مجھے بھی دینا ہوگا کیونکہ میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ میرے بارے میں بھی اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، تو لہٰذا ہر غریب کو، ہر امیر کو، ہر ایک کو صدقہ فطر دینا لازمی ہے، اسے دینا، اس پر دینا فرض ہے کہ وہ ادا کرے اس کو۔ یہ صدقہ فطر کے کچھ مسائل تھے۔ اب آخری پوائنٹ یہ ہے کہ دینا کس کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں نا وہی صدقہ فطر کے مصارف بھی ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، آپ فقراء کو، فقیروں کو دے سکتے ہیں، والمساکین، مسکینوں کو دے سکتے ہیں، والعاملین علیہا، اگر آپ بیت المال میں جمع کرواتے ہیں، کسی شہر کے اندر بیت المال کا نظام ہے تو اس بیت المال میں کام کرنے والے بندے تو لازماً ہوں گے نا، جو اس بیت المال کو مینٹین کرتے ہیں، اس کو مینج کرتے ہیں، ایسے افراد تو مقرر کیے ہوں گے، ان کو تنخواہ بھی دی جاتی ہوگی، ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوب، اور چوتھا اس کا مصرف یہ ہے اگر آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، اس کی تالیف قلب کے لیے اس کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، کسی بندے کو توان پڑ گیا، چٹی پڑ گئی، وہ بیچارہ اس قابل نہیں کہ چٹی کو پورا کر سکے، اس کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ان کے اندر صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ ایک فی سبیل اللہ کا مصرف بھی ہے۔ فی سبیل اللہ کے اندر دینی مدارس بھی آتے ہیں، اگر آپ دینی مدارس کے طلباء پہ صدقہ فطر خرچ کریں تو وہاں بھی اجازت ہے۔ تو لہٰذا صدقہ فطر کے یہ وہی مصارف ہوں گے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، لیکن ادا کرنا انتہائی ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بھائی کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ جو اس وقت میرے ذہن میں تھا میں نے سب بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اصل میں دیا اس لیے جاتا ہے کہ روزوں کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اگر کسی نے رکھے ہی نہیں ہے تو اس کی تو کوتاہی بہت ہی بڑی ہے نا، اسے تو لازم ادا کرنا چاہیے۔ اور جو نہیں رکھنے والے وہ زیادہ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اس نے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر کس چیز ادا کریے؟
تو میں کہتا ہوں ڈبل ادا کرنا چاہیے کہ تسی رکھے ہی نہیں دے، یا جن لوگوں نے رکھے ہیں ان کی کمی کوتاہی تو پوری کر رہا ہے، آپ کو تو زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بس ایسے بچنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔